ہمیں ایک مرتبہ تجربہ ہوا، ایک آدمی تھا، اس کا بزنس بہت اچھا تھا، کروڑوں میں کھیلتا تھا، ملینر تھا، مگر اس کے اندر مال کی محبت ایسی تھی کہ اپنے گھر کے کسی بھی بندے کا علاج نہیں کرواتا تھا۔ کوئی بیمار ہو جاتا، جی حضرت تعویذ بنا دیں، کچھ جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ نزلہ زکام کسی کو ہوتا تو اس کے لیے بھی تعویذ بنواتا۔ ایک دن مجھے کہنے لگا حضرت تعویذ بنا دیں۔ پھر میں نے کہا بھائی میں تعویذوں والا پیر نہیں ہوں، میں تو آپ کو سیدھی سیدھی بات سمجھاتا ہوں کہ یہ بدن کی بیماری ہے، اور بدن کی بیماری کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، تعویذوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ چنانچہ اس کے گھر کے لوگ مہینوں بیمار رہتے تھے، وہ تعویذ پانی میں پلاتا رہتا تھا، ان کا علاج نہیں کرتا تھا۔ افسوس ہوتا تھا اس بندے کے دماغ پہ کہ اتنا اللہ نے دیا لیکن اپنی ذات پہ خرچ کرنے کی توفیق نہیں تھی۔ تو یہ مال کی محبت جب دل میں گھر کر جاتی ہے تو یہ بندے کو کنجوس بنا دیتی ہے۔ ہمارے ہاں کنجوس مکھی چوس بنا دیتی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کسی کے کھانے میں مکھی گر جائے تو امیر لوگ تو چلو دوسرا کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن جو غریب آدمی جس کے پاس ہے ہی وہی پیٹ بھرنے کے لیے، تو شریعت نے ان کی بھی رعایت رکھی۔ شریعت نے کہا کہ بھئی اگر مکھی گر بھی گئی تو مکھی کو نکال دو، باقی کھانا کھا سکتے ہو۔ تو ایک بخیل تھا، اس کے کھانے میں مکھی گر گئی تو اس نے مکھی کو چوسا کہ اس کے ساتھ بھی سالن لگا ہوا ہے، اور پھر اسے پھینکا۔ تو یہاں سے ٹرم بن گئی کنجوس مکھی چوس۔ تو اللہ رب العزت یہ بیماری ہمارے دلوں سے نکال دے، اور اس کے بدلے اللہ تعالی ہمیں سخاوت کی نعمت عطا فرمائے۔ دل بڑا ہو، جب دل بڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کا رزق بھی وسیع فرما دیتے ہیں۔ مال زیادہ ہونا الگ بات ہے، دل کا بڑا ہونا الگ بات ہے۔ بعض لوگ غریب ہوتے ہیں، دل بڑا ہوتا ہے، بعض امیر ہوتے ہیں، دل چھوٹا ہوتا ہے۔ چنانچہ 80s کی بات ہے، امریکہ میں ایک مرکز بنایا گیا جس کا نام تھا دار الہدا۔ جب مسجد بن رہی تھی، اس کو پے آف کرنا تھا، تو کمیونٹی کے لوگ آ رہے تھے اور مسجد کے لیے فنڈ ریز کر رہے تھے۔ ایک نوجوان تھا، ایک دن میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے کہ حضرت میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کرے۔ کہنے لگا میرے وسائل نہیں ہیں، میں $100 بھی نہیں دے سکتا، لیکن دوست احباب مجھ سے ضرور پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا، تو آپ میرا پردہ رکھ لیں، میں ان کو اتنا کہوں گا کہ میں نے حضرت سے بات کر لی، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے ڈونیٹ کر دیا ہوگا جو کرنا ہے، اور آپ سے اگر وہ پوچھیں تو آپ بھی کہہ دینا کہ ہاں اس نے مجھ سے بات کر لی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ واقعی حالات ایسے ہیں تو اس کا عذر قبول کرنا چاہیے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، طیب نفس کے ساتھ خرچ کرے تو اس کا ثواب ہوتا ہے، مارے باندھے کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے اسے تسلی دی، دعا دی، اور وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو اس وقت ایک نوجوان آیا جو 1-2 دن پہلے توبہ کی تھی، بیعت ہوا تھا، وہ کہیں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، تو آ کے میرے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ حضرت اب تو میں نے سچی توبہ کر لی، لیکن توبہ سے پہلے میں بہت خطا کاری کی زندگی گزارتا تھا، بہت ہی بگڑا ہوا تھا، شکر ہے کہ اب میں نے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کر لی، اب میری لائن بدل گئی۔ پھر کہنے لگا حضرت میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا کہ یہاں پر ایک انڈیا کی گلوکارہ آئی تھی، اور اس کا جو کنسرٹ تھا اس میں $100 پر پرسن ٹکٹ تھی، تو میں بھی دیکھنے کے لیے گیا تھا، گانا سننے کے لیے، اور یہ جو بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا تھا نا ابھی، میں نے کہا کہنے لگا میرے سے آگے یہ تھا، اور اس نے اس کنسرٹ کے لیے 12 ٹکٹیں خریدی تھیں، $1200 پے کیے تھے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک گانے والی عورت کا گانا سننے کے لیے یہ $1200 لگا دیتا ہے، اور اللہ کا گھر بن رہا ہے تو یہ کہتا ہے میں تو $100 بھی نہیں دے سکتا۔ تو اصل میں توفیق ہی نہیں ہوتی گناہوں کی وجہ سے نیک کاموں میں خرچ کی۔ ہر بندے کی یہ شان نہیں کہ وہ دین کے کاموں میں خرچ کر سکے۔
اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کا واقعہ نقل فرمایا ہے جو پہلی امتوں میں سے تھے۔ ان کے باغات تھے، کھیتی تھی، بڑی آمدنی تھی۔ تو جو باپ تھا جس نے کھیت بنائے تھے وہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتا تھا۔ چنانچہ جس دن وہ کھیتی کاٹتا تھا، پھل کاٹتا تھا، تو مسکین جمع ہو جاتے تھے اور وہ ان میں بہت سارا مال تقسیم کر دیتا۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ جس دن تم پھل کاٹو تو ان کو دیو جو غریبوں کا حق ہے اس میں سے۔ تو گویا عشر وہ اس میں سے ادا کرتا تھا اور لوگ اس سے لیتے تھے۔ وہ فوت ہو گیا، اب اس کے بعد اس کی اولاد آ گئی۔ تو اولاد میں سے ایک بندہ تھا جس کے دل میں مال کی بہت محبت تھی۔ اس نے کہا دیکھو ہم اتنی محنت کر کے کھیتی بوتے ہیں، پھر اس کا پھل ملتا ہے، اور جس دن پھل ملتا ہے تو یہ مفت خورے آ جاتے ہیں اور اتنا مال لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو دوسرے نے کہا بھئی کیا کریں، یہ تو اب ایک روٹین بنی ہوئی ہے۔ اس نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس دفعہ جب ہم فصل کاٹیں گے نا، ہم کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیں گے، خبر ہی نہیں دیں گے، اور ہم چپکے سے چلے جائیں گے اور جا کے فصل کاٹ لیں گے۔ جب ان کو پتہ چلے گا تو ہم فصل سمیٹ چکے ہوں گے، تو ہمارا پیسہ بچ جائے گا۔ چنانچہ دوسروں نے بھی اس کی تجویز پہ عمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہ صبح صبح جلدی تم چلے جاؤ اپنی فصل کاٹنے کے لیے اگر تم نے کاٹنی ہے، تاکہ سائل جو ہیں وہ نہ پہنچ سکیں، اس سے پہلے پہلے ہم سمیٹ لیں۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، وہ چل پڑے فصل کاٹنے کے لیے اور بڑے چھپ کے چلے، خفیہ طریقے سے، ایسے نکلے کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو کہ وہ کہیں گئے ہیں یا نہیں۔ اللہ يَدْخُلَنَّهَا عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ مسکین، کہ آج کے دن کوئی مسکین ہمارے اوپر داخل نہ ہو، کوئی نہ آئے ہمارے پاس۔ چنانچہ کیا ہوا کہ جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی جتنی فصل تھی وہ ساری کی ساری اللہ نے عذاب بھیجا تھا، اس کی وجہ سے تباہ ہو چکی تھی۔ ان کے پلے کچھ بھی نہ آیا۔ ان کو جو فصل ملتی تھی وہ اصل میں ان فقیروں کی سبب سے ملتی تھی۔ جب انہوں نے فقیروں کو ہی پیچھے ہٹا دیا تو پھر ان کو بھی کچھ نہ ملا۔ حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو اس لیے مال دیتے ہیں کہ وہ حق والوں تک پہنچا دیں۔ اگر وہ پہنچاتے رہیں گے اللہ ان کو مال دیتے رہیں گے، اگر نہیں پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی بجائے کسی اور کے ذریعے سے دلوا دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ کام کاروبار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی بڑا اچھا کام تھا، ہم نے تو ملینز لوگوں سے لینے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا جی کہ اب تو ہم ملینز کے قرضوں میں آ گئے۔ تو ملین کبھی لینے ہوتے ہیں اور حالات بدلتے ہیں تو کبھی ملین دینے پڑ جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کو جو دیا تھا وہ صرف ان کا نہیں تھا، ان کو تو اللہ نے ڈاکیا بنایا تھا کہ تم دو، اور انہوں نے ڈاک نہیں پہنچائی تو پھر ایسے ڈاکیے کو اپنی نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، دوسرے بندے کو رکھ لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بجائے وہ رزق کسی اور کے ذریعے سے پہنچانا شروع کر دیا۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔